نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا اور بزرگوں کا تہہ دل سے مشکور ہے کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین برانچ ضلع بکھر کی طرف سے کارکنان اور مبلغین اور عہدیداران کی دعوت پر تشریف لائے اور اس مشن اور اس پیغام اور اس مقصد کو سماعت کرنے کے لیے کہ جو مشن علماء ربانیین سے، صوفیاء کاملین سے، سلف صالحین سے، ائمہ اور مجتہدین سے، تبع تابعین اور تابعین اور صحابہ سے، اور بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اور اللہ کریم کے احکام سے اور اس کی پاک کتاب سے ہم اخذ کرتے ہیں، اور وہ مشن اور وہ پیغام جو جزیرہ نمائے عرب سے رونما ہوا اور بالآخر آج دنیا کا کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہیں جس خطے میں اس پیغام کی آذان نہ دی جاتی ہو، اس پیغام کی آواز بلند نہ کی جاتی ہو۔ اور آج ہم اگر ان فضاؤں میں آزاد بیٹھے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہمارے دل میں ہے، یا آخرت میں ہم کامیابی اور اپنے لیے ایک بہتر اجر کی توقع لگا کر بیٹھے ہیں، اور اگر اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو دین طبقات کی نفی کر کے انسانی معاشرے میں قائم کیے گئے تمام فرق اور تفریق اور امتیازات کو مٹا کر بنی نوع انسان کو ایک ہی تسبیح میں دانوں کی طرح پرو دیتا ہے، اگر آج ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو یہ حضور رسالت مآب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیغام اور آپ کی اس آواز اور آپ کی اس آذان کی بدولت ہم آزاد ہیں،
اللہ کی رحمت سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صفت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا، یہ حضور کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آج ہمارے اندر اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی قائم ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام شروع فرمایا اور جب اس دعوت کو آپ نے عام کرنا شروع کیا مکے کے اندر، تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت اسلام پیش فرمائی اور جن لوگوں کو حضور نے دعوت دی، پہل جو چند لوگ مسلمان ہوئے وہ یقیناً حضور کی نورانیت اور حضور کے اس تصرف نبوت سے تو متاثر ہوئے کہ انہوں نے دعوت اسلام کو لبیک کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اولین اسلام میں چن لیا تھا، اس میں بھی شک نہیں کہ یہ ان کی خوش قسمتی، ان کی خوش بختی اور ان کی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ وہ کسی تکرار اور کسی تردد کے بغیر اور کسی ضد کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور کعبے میں سجائے گئے 360 بتوں کی نفی کر کے وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ پڑھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے تردد کیوں نہ کیا، انہوں نے تکرار کیوں نہ کیا، کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی زندگی مبارک تھی، اور اس 40 سال کی زندگی میں حضور کا جو معاشرے کے ساتھ رویہ تھا، حضور کا جو سماج کے ساتھ رویہ تھا، جسے ہم معاشرتی اور سماجی رویہ کہتے ہیں، وہ اتنا بلند تھا، وہ اتنا صادق تھا، وہ اتنا امین تھا کہ حضور کے کردار نے اور حضور کی گفتار نے اور حضور کی 40 سالہ زندگی کے نمونے نے ان لوگوں کے اندر کسی سوال کو جنم لینے یا کسی سوال کو پیدا ہونے کی مہلت ہی نہیں دی، وقت ہی نہیں دیا۔ تو بنیادی طور پر جو دین کی ترویج ہوئی اور بنیادی طور پر لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، یا وہ اولین جن میں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یا حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحابہ کرام اور صحابیات جو ایمان لے کر آئے، وہ بنیادی طور پر اور ابتدا میں وہ حضور کے اس سماجی رویے سے متاثر ہوئے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو پیغام عقد اسلام کے اعلان سے پہلے دیا تھا یا اسلام کے ظہور کے بعد دیا تھا؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقد کا پیغام اسلام کے ظہور سے 1.5 عشرہ قبل 15 سال قبل دیا تھا، اور وہ تو ایمان ظہور اسلام سے 15 برس قبل لے کے آئی تھی۔ اسلام کا ظہور تو حضور کی 40 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ جب حضور کی عمر 25 برس تھی، اس وقت سیدہ خدیجہ نے پیغام عقد بھیجا تھا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ خدیجہ حضور کی ذات پہ 15 برس قبل ایمان لائی. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کا اعلان 15 برس بعد کیا. تو یہ بنیاد حضور کے اس معاشرتی کردار سے اور حضور کے اس سماجی رویے سے آگے بڑھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چند لوگ سرداران قریش میں سے حضور کے قافلے میں شامل ہوئے. اکثریت جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائے، وہ لوگ تھے جن کو اس وقت کا عرب معاشرہ اپنے درمیان کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا. اس وقت کا عرب معاشرہ انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا، اور عرب معاشرے کے وہ دھتکارے ہوئے لوگ تھے جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دین میں ان کے لیے حضور نے ایک مقام پیدا فرمایا. اور حضور کے اسی عمل کی وجہ سے، حضور کے اسی فکر کی وجہ سے اور حضور کی اسی روش کی وجہ سے علامہ اقبال کو یہ نظم لکھنی پڑی جاوید نامہ کے اندر کہ نوحہ ابو جہل در حرم کعبہ، کہ ابو جہل حرم کعبہ میں جا کے حبل اور عزا کو مخاطب کر کے نوحہ کرتا ہے کہ اے حبل، اے عزا، اے ہمارے خداؤ، اے 360 بتو، ہم تو تمہیں پوجتے تھے، ہم تو تمہاری پرستش کرتے تھے، تمام اہل عرب تمہاری وجہ سے ہمیں عظیم جانتے تھے، تمہاری وجہ سے اہل مکہ کی عزت اور حرمت تھی اور اہل مکہ کی تجارت تھی، لیکن آج کون سا دین تمہارے اسی شہر سے آگے بڑھ رہا ہے؟ ابو جہل نوحہ کرتے ہوئے حبل اور عزا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کرتے ہوئے کہ مذہب او قاطع ملک و نسب، از قریش و منکر از فضل عرب، کہ حضور کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قاطع ملک و نسب، وہ اعلی نسبی کو، وہ نسلی تفاخر کو، وہ بڑے خاندان سے وابستہ ہونے کو وہ ختم کر دیتا ہے، اس تفاخر کو وہ ختم کر دیتا ہے، اس غرور کو. از قریش و منکر از فضل عرب، کہ اے حبل، اے عزا، اے ہمارے خداؤ، یہ کیا غضب ہو گیا کہ از قریش و منکر از فضل عرب، حضور خود خاندان قریش سے ہیں لیکن عربی کی فضیلت کو اجمی کے اوپر نہیں مانتے. حضور کی نگاہ میں عربی اور اجمی برابر ہیں. در نگاہ او یکے بالاؤ پست، با غلام خیش بر یک خان نشست. کہ کیا غضب ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ کیا غضب ہے، حضور کی نگاہ میں در نگاہ او یکے بالاؤ پست، حضور کی نگاہ میں امیر اور غریب برابر ہیں. حضور کی نگاہ میں اونچے اور نیچے، بڑی ذاتوں والے اور چھوٹی ذاتوں والے، یہ سبھی برابر ہیں. با غلام خیش بر یک خان نشست. کیا غضب ہو گیا کہ آج امیہ بن خلف کا غلام وہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اور پھر ابو جہل یہ نوحہ کرتا ہے کہ قدر احرار عرب نہ شناختہ، با کلفتان حبش در ساختہ. کلفت کہتے ہیں فارسی میں ایسے آدمی کو جس کی ناک چپٹی ہو. کہ قدر احرار عرب نہ شناختہ، حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو
توڑ دیا، ان کی قدر نہیں کیا۔ اپنے ابو جہل یہ کہتا ہے کہ حضور نے عرب کے آزاد منش لوگوں کی قدر نہیں کی، عرب کے ان آزاد لوگوں کو چھوڑ کے، عرب کے ان سرداروں کو چھوڑ کے با کلفتان حبش در ساختہ، حضور نے حبشہ کے غلاموں کے ساتھ اپنی یاری اور اپنی سنگت کو مضبوط کر دیا۔ اور جب قریش کی خواتین اہل قریش کو یہ کہتی کہ جب اس نے تمہیں پہاڑی پہ بلایا اور کہا کہ میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تو تم گواہ ہو گئے اس بات کے کہ تو سچا ہے اور تو امانت دار ہے، تو صادق اور تو امین ہے۔ اور وہ عورتیں پھر ان قریش کو کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کی صداقت کی گواہی بھی دیتے ہو، اس کی امانت کی گواہی بھی دیتے ہو، اور پھر اس کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو مانتے بھی نہیں۔ تو وہ سردار اپنی سرداری کا سریہ اپنی گردن میں سجائے ان اپنی خواتین کو یہ جواب دیتے کہ اس کا دین یہ کہتا ہے کہ ہم غلاموں کو اپنے جیسا سمجھیں، اس کا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عورت اور مرد ایک جیسے ہیں، عورت اور مرد کی حرمت میں، ان کے تقدس میں، ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کس طرح سے مان لیں؟ ہم غلاموں کو اپنے جیسا کیسے مان لیں؟ اور ہم تم عورتوں کو اپنے جیسا کیسے مان لیں؟ تمہارے حقوق کو ہم اپنے حقوق کے برابر کیسے مان لیں؟ جس کا دین یہ کہتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا، حضرت آدم سے پیدا کیا، حضرت حوا سے پیدا کیا۔ تمام عالم انسانیت، تمام بنی نوع انسان، وہ اولاد آدم ہونے کے ناطے، وہ اولاد حوا ہونے کے ناطے تمام بنی نوع انسان ایک جیسی ہے۔ عرب کے سردار کہتے کہ ہم اس چیز کو کیسے مان لیں؟ غلاموں کا اپنا درجہ ہے، سرداروں کا اپنا درجہ ہے، ہم غلاموں کو سرداروں کے برابر کیسے مان لیں؟ یہ وہ جھگڑا تھا اور یہ وہ تفرقہ تھا جس جھگڑے اور جس تفرقے کی وجہ سے قریش گمراہ ہوئے اور بڑے بڑے ان کے سردار واصل جہنم ہوئے، اور ان کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ کیوں حضور سے بگڑتے تھے؟ یہ کیوں حضور کے دین پہ ایمان نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں موجود تفریق کو مٹا دیا، اس تقسیم کو ختم کر دیا۔ اچلی ذات اور نچلی ذات، سردار اور غلام، امیر اور غریب، اس تصور کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا، اور آپ نے ان تمام لوگوں کو محبت، اخوت اور مساوات کی ایک لڑی کے اندر پرو دیا۔ اور حضور نے کہا کہ جب تک تم آپس میں اسی رشتہ محبت میں جڑے رہو گے، اس وقت تک اللہ کی رحمت تمہارے سروں پہ نازل ہوتی رہے گی اور اللہ تمہیں فتح یاب فرمائے گا۔ اور اگر تم آپس میں جھگڑا شروع کر دو گے، جھگڑالو ہو جاؤ گے، تفریقیں اور تقسیمیں پیدا کر دو گے، طبقات پیدا کر دو گے، تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بک اثما لا تزال مخاصما، کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور تمہارے لیے صرف اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ تم آپس میں بٹے رہو اور تم آپس میں جھگڑتے رہو۔ تمہاری ہلاکت کے لیے، تمہاری تباہی کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آنے کی اتنی وجہ ہی کافی ہے کہ تم آپس میں جھگڑتے رہو، تمہیں کسی اور چیز کی، کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کون سی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کون سی 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جن 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ. اللہ کی ایک یہ چاہت ہے، اللہ کی ایک یہ پسند ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری کون سی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یعنی تعلق باللہ کو قائم کرو اور مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری کیا چیز ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تفرقوا، اور طبقات میں مت بٹو، فرقوں میں مت پڑ جاؤ. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. آج میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین جس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئی ہیں، اور جو دعوت آج لے کے آپ کو یہاں پہ آنے کی زحمت دی گئی ہے اور آپ نے مہربانی کی کہ آپ آج اس پیغام کو سننے کے لیے تشریف لائے، وہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے اس ترازو کے اوپر تول کر دیکھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم مبارک پر کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے حساب مانگے، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے اعمال کو ترازو کے اندر رکھ کے ان کا وزن کرے. آج یہی پیغام دینے کے لیے اصلاحی جماعت یہاں پہ آئی ہے اور آپ کو زحمت دی ہے یہاں اکٹھا ہونے کی کہ آج ہم اپنے اعمال کو تولیں قرآن اور حدیث کے اس پیمانے کے اندر کہ اللہ جن 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، کیا ہم ان 3 معیارات کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ اللہ کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوہ، کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس بات کا جائزہ کسی کو ہم جواب دہ نہیں سوائے اپنے اللہ کے. ہم اپنے ضمیر سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کے ترازو پہ اس بات کو تول سکتے ہیں کہ ہم نے کس قدر اللہ کی عبادت کو اپنایا ہے اور ہم نے کس قدر شرک سے اور کفر سے اجتناب کیا ہے. جب ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنے مسائل اور اپنی فروعاتی رنجشوں کو قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھلنے کی بجائے قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، تو کیا یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ شرک کے مترادف نہیں؟
جب ہم اللہ کے واضح احکامات کی نفی کرتے ہوئے اس کے اوامر کو ٹھکراتے ہیں، اس کی نواہی کو ٹھکراتے ہیں، جس چیز کا وہ حکم کرتا ہے کہ یہ کرو ہم اس سے بچ جاتے ہیں، جس چیز کا وہ حکم کرتا ہے کہ یہ نہ کرو اس چیز کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ کیا یہ خدا کے احکامات کے ساتھ شرک نہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جا کے دنیا میں اذان دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم آ کے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر آپ سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر کا یہ تقاضا کہ اللہ اکبر اس کا دین سب سے بڑا ہے، اس کا دین سب سے سر بلند ہے۔ کیا اس کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں؟ کیا اس کے دین کی دعوت کو لے کے ہم اپنے اہل محلہ کے پاس، اپنے قصبہ والوں کے پاس، اپنے دیہات والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کے دین کی طرف رغبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کا یہ تقاضا ہے۔ جب اللہ کا دین سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قانون سب سے بلند ہے، اور ہم اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک سیکولر قانون لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا عطا کیا ہوا نظام خلافت سب سے بڑا ہے۔ جب خلافت کی قبا چاک کر کے، خلافت کو تار تار کر کے ہم نظام اللہ کے مقابلے میں ایک اور نظام لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا آئین سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ کے آئین کے مقابلے میں کوئی اور آئین لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کیا وہ آئین لے کے آنا شرک نہیں ہے؟ اللہ کے آئین کے مقابلے میں آئین لے کے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ کا دستور سب سے بلند ہے۔ اللہ کے دستور کے مقابلے میں جب ہم کسی اور سیکولر دستور کو لا کے کھڑا کر دیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا منشور سب سے بلند ہے، اس کے منشور کے مقابلے میں ہم کوئی اور منشور لا کے کھڑا کر دیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا پیغام سب سے بڑا ہے، اللہ کے پیغام سے منہ موڑ کے ہم اپنا منہ بھارت اور مغرب کے میڈیا کی طرف کر دیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں پھر؟ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو پھر شرک صرف غیر اللہ کو سجدے کا نام نہیں، غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نظام کو ماننا بھی شرک ہے، غیر اللہ کے قانون کو ماننا بھی شرک ہے، غیر اللہ کے دستور کو ماننا بھی شرک ہے، غیر اللہ کے آئین کو ماننا بھی شرک ہے۔ اس لیے ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ناپ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود تول سکتے ہیں۔ اور دوسری بات حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان تعصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تعلق باللہ کو قائم کرو۔ کیا ہم تعلق باللہ کو قائم کرتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت کی منزل، ہماری عبادت کا مقصود، ہماری عبادت کی جستجو وہ اللہ کی ذات تک کبھی پہنچی؟ کیا ہم نے کبھی عبادت کی اس روش کو اپنایا؟
کہ ہم فقط اللہ کے لیے عبادت کریں. اللہ ہمارے لیے جو جزا مقرر کرے وہ قادر ہے، جو سزا مقرر کرے وہ قادر ہے، وہ قبول کرے وہ قادر ہے، وہ قبول نہ کرے وہ قادر ہے، وہ منظور کر لے وہ قادر ہے، وہ ٹھکرا دے وہ قادر ہے، وہ راضی ہو جائے وہ قادر ہے، وہ ناراض ہو جائے وہ قادر ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ جس حال میں چاہے. کیا ہم نے اپنی عبادت کو اس معیار پہ لایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے تعلق باللہ کو یہ سطح فراہم کی ہے؟ کیسے پکڑیں اللہ کی رسی کو؟ مشکل سر پہ پڑی، بھینس چوری ہو گئی، وہ جی ڈو نفل پڑھ دیں مجھ لم پوسی. کس لیے ہم کر رہے ہیں خدا کی عبادت؟ وہ جی مولی صاحب دسائے بھئی فریج سے گرز مرے سن قبر دے وچ. اللہ کا خوف زیادہ ہے یا گرز کا خوف زیادہ ہے؟ وہ تو نذیرہ بالکل برحق ہے، وہ تو ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ عذاب ملے گا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ گرز سے ڈر کے، چھتر سے ڈر کے نماز پڑھی جائے، یا اللہ کی ذات کا حکم مان کر، اس کی رضا سمجھ کر اس کے خوف سے نماز پڑھی جائے؟ ہم اپنے معیار کو خود پرکھ سکتے ہیں، اپنے معیار کی خود جانچ کر سکتے ہیں، اپنے معیار کی خود پڑتال کر سکتے ہیں، اپنے معیار کی خود تحقیق کر سکتے ہیں. ہم کس سطح پہ عبادت کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلق اس کی ذات کے ساتھ کتنا قوی ہے؟ ہمارا تعلق اس کی ذات کے ساتھ کتنا مضبوط ہے؟ اور تیسری بات حضور نے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم طبقات کو پیدا نہ کرو، تم فرقوں میں مت بٹو. میں نے تمہیں ایک امت بنایا ہے. تمہاری منزل، تمہاری جستجو، تمہارا مرکز، وہ میں نے کتاب ہدایت دے دی، اپنا ہادی پیغمبر تم میں مبعوث فرما دیا. میری کتاب، میرے نبی کی سنت، وہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے. کیوں؟ کس بات کے فرقے، کس بات کے طبقات؟ اور اگر میرے ملک بھائی اور میرے خان بھائی اور میرے چودھری بھائی اور میرے وڈیرے بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوں، تو میں ان مذہبی طبقات کے ساتھ ساتھ ان معاشرتی طبقات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو معاشرتی طبقات ہم نے اندر پیدا کر رکھے ہیں. آج اکابرین اسلام اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں، تمام اکابرین اسلام، تمام مکاتب فکر کے لوگ، ان کے بڑے بڑے علماء، تمام مکاتب فکر کے، وہ اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ آج ہمیں امت کو مشترکات پہ اکٹھا کرنا ہے. ایک دوسرے کو کافر کہنے کی، ایک دوسرے کو مشرک کہنے کی، ایک دوسرے کو گستاخ کہنے کی، اس روش کو ترک کرنا ہے. آج تمام مکاتب فکر کے اکابر اس بات پہ اکٹھے ہیں، متفق ہیں. اور شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک آج یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج تمام مکابر اس بات کی طرف آ رہے ہیں، اور میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ تمام عالمین اسلام، تمام عالم اسلام گنبد خضرا کی چھتری کے نیچے جمع ہوگا. یہ مقامی جھگڑوں سے مت گھبرائیں، یہ ہوتے رہتے ہیں بڑے قبیلوں میں، کوئی ایسی بات نہیں. اسلام دنیا میں ایک الگ اور ممتاز قبیلہ ہے، تو قبیلے کے اندر جھگڑے چلتے رہتے ہیں. ان چھوٹی موٹی باتوں سے مت ڈریں.
جو بڑے تضاد تھے الحمدللہ وہ مٹیں گے. اگر وہ تضاد نہیں مٹیں گے تو ہم مٹ جائیں گے. وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ایک جو معاشرتی اور سماجی طبقات اور سماجی تفرقے ہم نے اپنے اندر پیدا کر دیے، یہ تفرقے میں سمجھتا ہوں کہ ان تفرقوں سے زیادہ خطرناک اور زیادہ قبیح ہیں کہ ہم نے مختلف فضیلتیں قائم کر دیں. یہ ملک ہے، یہ آوان ہے، یہ خان ہے، یہ چودھری ہے، یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کیا آپ اسے طبقات نہیں سمجھتے؟ کیا آپ اسے تفرقہ نہیں سمجھتے؟ مجھے اللہ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور عمل صحابہ و عمل اہل بیت سے کسی ایک مقام پہ ان طبقات کی اجازت دکھا دیں، کسی ایک مقام پہ کہ جہاں پہ یہ معاشرتی طبقات کو قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہو. قرآن کیا بتاتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے، اللہ کے نزدیک اس کی شان بلند ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حرمت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا تقوی زیادہ ہے. جو تم میں سے صاحب تقوی ہے، جو تم میں سے صاحب عمل ہے، جو تم میں سے صاحب کردار ہے، اللہ نے تو شرط نہیں لگائی کہ وہ عوان ہو یا سید ہو یا خان ہو یا موچی ہو یا جسے آپ کمی کہتے ہیں. میں تو انہیں کمی نہیں مانتا. اور یہ طبقہ جو ہم نے پیدا کیے، یہ معاشرتی تفرقے جو ہم نے پیدا کیے، میں یہ کہنے میں نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ. ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ اور مسند سرپرستی پہ جلوہ فرما ہیں. آپ تمام احباب حضور کی زیارت بھی کریں اور حضور کے پیغام سے بھی مستفید ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طبقات ہم نے اپنے معاشرے کے اندر قائم کیے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان طبقات کی نفی کی. اور حضور جب آئے، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد اہل مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور پھر مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ان میں اضطراب پھیلا اور ابو سفیان نے تمام سرداران قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ حکم دیا، ان سے خطاب کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے متعلق کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ اب مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مکہ تو وہ اس دن فتح کر چکے تھے جس دن حبشہ کا غلام بنو ہاشم کے چشم و چراغ کے ساتھ
اس کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا تھا، مکہ تو اس دن فتح ہو گیا تھا، اب تو انہوں نے آ کے صرف اپنا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اور ہم نے اپنے اندر کئی خانگیاں اور کئی ملکائیاں اور کئی چودراہٹیں قائم کر دیں، اور اپنے نسلی تفاخر کی بنا پہ ہم نے عالم انسانیت کو کاٹ کر رکھ دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں کسی ابن آدم کو، میں کسی بنت آدم کو میں کمی کہوں، میں نچلی ذات کا کہوں؟ اللہ کے ہاں فضیلت کس بات کی دیکھی جائے گی؟ اللہ کے ہاں فضیلت کس کی سمجھی جاتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب ایک عزت وہ ہے اللہ کے نزدیک جس کا تقوی بلند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے دین میں گروہ پیدا کر دیے، آپ کے دین میں طبقات پیدا کر دیے، اے حبیب مکرم آپ کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دنیا میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ آپ کے نام کے اوپر تقسیم پھیلاتے پھرتے ہیں؟ کس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مثال ایسی قائم کی ہو جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ طبقات اور یہ اچلی ذاتیں اور یہ نچلی ذاتیں اور یہ نسلی تفاخر جو ہم نے قائم کر دیے، یہ بدترین دشمنی ہے اللہ کے کلمے سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے، ان طبقات کو قائم کرنا اور ان تفاخرات کو قائم کرنا۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع میں کہا کہ آج تمام نسلی تفاخرات اور آج تمام اعلیٰ نسبیاں میرے قدموں تلے رون دی گئی ہیں۔ کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت نہیں، کسی امیر کو غریب کے اوپر فضیلت نہیں۔ اور حضور نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ تم میں صاحب فضیلت وہ ہے، تم میں بڑا وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے۔ اور آپ حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا آپ اثر دیکھیے، ان لوگوں کا آپ عمل دیکھیے کہ ان لوگوں کا عمل کیا تھا، وہ کس طرح سے وابستہ تھے حضور کے دین کے ساتھ، اور وہ کس طرح حضور کی اس تحریک کے اوپر، حضور کے اس مشن کے اوپر، حضور کے اس مذہب کے اوپر، حضور کے اس دین کے اوپر وہ راسخ تھے، ان کا عمل کتنا قوی تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بلال جو ہمارا سردار ہے، یہ کون بلاتے حبشہ کے بلال کو؟ یہ قریش کے سردار بلاتے، یہ عرب کے سردار بلاتے، یہ عرب کے بڑے بڑے عظیم اور نامور لوگ بلاتے۔ البلال ہوا سیدنا، وہ بلال جو ہمارا سردار ہے۔ اور جس دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقد کا اظہار کیا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرا نام و نسب بہت اعلیٰ نہیں، میری صورت تمہاری نظروں میں بہت خوبصورت نہیں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میرے پاس جاگیر نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، کیا تم میں سے کوئی مجھے اپنی دامادی میں لینا گوارا کرے گا، مجھے اپنا داماد بنانا قبول کرے گا؟
ابن عساکر، علامہ ابن عساکر اور علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے مؤذن رسول، ہماری اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن رسول کے عقد میں ہماری بیٹی آ جائے۔ اور علامہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اتنے رشتے آئے، اتنے صحابہ نے حامی بھری کہ ان سے انتخاب کرنا حضرت بلال کے لیے مشکل ہو گیا کہ میں کس کو ہاں بولوں۔ کیوں؟ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کسرا کے محلات کانپتے تھے جن مسلمانوں کے ناموں سے، شہنشاہ روم ہرقل اپنی سلطنت چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ ان کی فوجیں کٹ گئیں، ان کی سلطنتیں، ان کا فخر، ان کا غرور، ان کے نسلی تفاخر خاک میں ملا دیے گئے۔ وہ قوت اس کے پیچھے کیا تھی؟ وہ قوت اس کے پیچھے یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نسلی اور کوئی مذہبی طبقہ اور فرقہ موجود نہیں تھا۔ وہ ان طبقات کی نفی کر چکے تھے۔ اور جس دن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، جس دن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرماتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس کا ہجر لاحق ہے؟ آپ کو کون سا دکھ ہے کہ آج امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ جسے کسی شاعر نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا کہ عہد فاروق میں جس دن ہوئی ان کی وفات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عہد فاروق میں جس دن ہوئی ان کی وفات، یہ کہا حضرت فاروق نے با دیدہ تر، اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا، اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا، اٹھ گیا آج نقیب چشم پیغمبر، کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج زمانے سے ہمارا آقا اٹھ گیا، آج زمانے سے ہمارا سردار اٹھ گیا۔ کون سردار تھا؟ جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے گرد و نواح میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اچھی طرح سے جھانک سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ طبقات ہم نے قائم کر دیے، یہ گروہ ہم نے بنا لیے، اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا؟ اس نے ہمیں کمزور کیا یا اس نے ہمیں طاقتور کیا؟ اس نے ہمیں آج کس منزل پہ لا کھڑا کیا؟ اس نے ہمیں آج کس مصیبت میں مبتلا کر دیا؟ یہ ہمارے اسلاف کا کبھی شیوا نہیں رہا تھا۔ مکہ میں سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ جو مکہ کے پسے ہوئے طبقات تھے، غلاموں نے اور خواتین نے۔ آپ ہندوستان کے اندر آ جائیے، ہندوستان کے اندر جب حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آتے ہیں اور حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء کرام یہاں پہ جب آئے تو یہاں پہ
کون سے طبقات تھے جو ان صوفیاء کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ وہ اچلی ذاتوں کے لوگ، ان کے اندر تو نسلی تفاخر تھا، انہوں نے تو انکار کر دیا ان کی دعوت کو ماننے سے کہ ہم نیچے کیسے بیٹھیں آپ کے ساتھ۔ ہندوستان کی جتنی نچلی ذاتوں کے لوگ تھے، جو شودر تھے، جو کشتری تھے، جو اور تھے، وہ طبقات جو پسی ہوئی حیثیت رکھتے تھے، وہ طبقات جو گری ہوئی حیثیت رکھتے تھے، ان طبقات نے یہاں پہ ان صوفیاء کرام کے دست حق پرست پہ بیعت کی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور آج ہم پھر اسی اپنی خانگی کے اندر، اور آج ہم پھر اپنی اسی ملکائی کے اندر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے، جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا را اپنے اندر ان طبقات کو پیدا نہ کرو، یہ تمہارے اندر تباہی لاتے ہیں، یہ تمہارے اندر بربادی لاتے ہیں، یہ تمہارے اندر ویرانی لاتے ہیں، یہ تمہارے اندر اللہ کے عذاب کو لاتے ہیں، یہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خدا کا عذاب تمہارے سروں کے اوپر شامل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا افتفشلوا، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ کیوں کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا جائے گا اگر تم اپنے اندر طبقات کو جنم دو گے۔ میں ایک بار پھر بڑی معذرت کے ساتھ ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی گردن میں کسی نسل کا تفاخر ہے، جو کسی ملکائی یا کسی خانگی یا کسی چودراہٹ یا کسی راجپوتیت کا شکار ہیں، کہ مجھے بتائیے آپ کو اللہ کے دین میں کس جگہ پر یہ اجازت دی، اللہ کے قرآن میں کس جگہ پر یہ اجازت دی گئی، رسول کی سنت میں کس جگہ یہ اجازت دی گئی، عمل صحابہ میں کس جگہ یہ اجازت دی گئی، عمل اہل بیت میں کس جگہ یہ اجازت دی گئی کہ آپ اس نسلی تفاخر کے سریے کو اپنی گردن میں ڈال کے آگے بڑھیں؟ کہاں آپ کو یہ بتایا گیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ خدا کی عذاب کی وہ علامتیں ہیں، یہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں تب تک ہمارے یہ مرثیے اور ہمارے یہ نوحے یہ چلتے رہیں گے، تب تک ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی یہ آگے بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے ہمیں علامہ اقبال یہ بتاتا ہے کہ تمیز رنگ و خون بر ما حرام است، کہ ماں پر وردہ یک نو بہارم، کہ رنگ و نسل کا یہ امتیاز، رنگ و نسل کی یہ تمیز، رنگ و نسل کا یہ فرق بر ما حرام است، یہ ہمارے اوپر حرام ہے، یہ ہمارے اوپر کفر ہے، یہ ہمارے اندر ایک طرح کا شرک ہے، معاشرتی شرک ہے، سماجی شرک ہے، کہ ماں پر وردہ یکنو بہارم، کیوں کہ ہماری پرورش ایک آغوش میں ہوئی ہے، اور وہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمیز بندہ و مولا فساد آدمیت ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد؟ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، کہ اس سے بڑھ کے انقلاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ غلام اٹھیں اور سرداروں کے خیموں کی تنابیں توڑ دیں۔ بدر کا میدان گواہ ہے کہ امیہ بن خلف کے سینے میں نیزہ کس نے مارا تھا۔ غلاموں کو یہ جرت کون دیتا ہے؟ غلاموں کو یہ اختیار کون دیتا ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے اسی بغاوت کی، اس معاشرے سے بغاوت کی، اس سماج سے بغاوت کی، اس سماجی رویے سے بغاوت کی، اس معاشرتی رویے سے بغاوت کی، اس نسلی تفاخر سے بغاوت کی، اس بری سوچ سے بغاوت کی، اس گھٹیا سوچ سے بغاوت کی، اس ذلیل سوچ سے بغاوت کی، اس رسوا سوچ سے بغاوت کی۔ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا،
اور یہ تمہارے اندر ذات پات یہ صرف تمہاری شناخت کے لیے رکھا گیا ہے، تمہارے تفاخر کے لیے، تمہاری بڑائی کے لیے، تمہارے کبر کے لیے، تمہارے تکبر کے لیے یہ نہیں بنائے گئے۔ یہاں پہ بخش دیے جائیں گے، کوئی بات نہیں، میرے سامنے نہیں بولو گے، ٹھیک ہے جی، خان دے گوئی نہ بولے سو، چودھری گوئی نہ بولے سو، ملک دے گوئی نہ بولے سو، مار گوئی نہ بولے سو، جب کل خدا دی عدالت اچ نہیں جاونا اور نہ پوچھ سی کہ میں کتاب بھیجی آئی اس کتاب نال کے حشر کی تئی وے، میرا رسول آیا آئی، ہادی بن کے آیا آئی، تو آڈی فلاح واسطے آیا آئی، تو ان بچاون واسطے آیا آئی، وہ دی اے سنت تو سے کتھو لب لئیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے خانوں، میرے ملکوں، میرے چودھریوں، میرے راجپوتوں، اللہ دا عذاب اتھے اسا جی لے سوں، اتھے گزارا کر گن سوں، بلا جتھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ساڑی توجہ دے ویندن کہ سوڑی سامی سٹ گھتے سن پرت نسگ سے پاسا ہوں، صاحب تیتھوں لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماسا ہوں، کہ سوڑی سامی سٹ گھتے سن تینوں ایک چھوٹی جائی موری اچھا سٹے سن، موری کتنی ہے کوسی پرت نسگ سے پاسا ہوں، تو پاسا ہی نہ پرت سگ سے ہوتے، صاحب تیتھوں لیکھا منگسی، اللہ تعالیٰ کیسی جواب دے، وہ نہ پوچھ سی کیڑا خیل آؤں، کیڑا ملک آؤں، کوکھر آؤں، امان آؤں، کوئی پٹھان آؤں، کوئی خان آؤں، کوئی خیل آؤں، کوئی چودھری آؤں، کوئی رانا آؤں، کوئی راجپوت آؤں، کوئی جٹ آؤں، وہ نہ پوچھ سی، یہ ہوتا سوال ہی نہیں، اتھے خان ہی العطش کرے دے ودے حسن، ملک ہی العطش کرے سن، بلوچ ہی یہ کریں دے ودے حسن، گورے بھی یہ کرے سن، کالے بھی یہ کرے سن، ہر شیعہ یہ کریں دی ودی حسن۔ خدا دا نام نہیں ہے ایسا، او دے حکم تو ڈریے، او دے عذاب تو ڈریے، او دی گرفت تو ڈریے، اور اے طبقے اچلے تے نچلے تے کمی تے ملک تے اے خالصتاً دین دی روح دے خلاف ہے، دین دے پیغام دے خلاف ہے، اور خدا دے نظام دے خلاف ہے، اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین دی یہی دعوت ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان آلیو اسلام اچ پوری طرح داخل ہو وجو، اسلام اچ پوری طرح داخل ہو وجو، اسلام نو پوری طرح اپنا لو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان دی پیروی نہ کرو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، او تو آڈا کھلا دشمن ہے۔ اصلاحی جماعت یہی پیغام لے کے آئیے کہ آؤ خدا را اللہ دے دین نو سمجھو، اللہ دے قرآن نو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو سمجھو۔ اور آج ساڑی حالت کے ہو گئی ہے، بم پھٹ دن تے ساڑے ڈرون آ دن تے ساڑے ہوتے، تباہی آن دیئے ساڑے وچ، سیلاب آن دن ساڑے وچ، زلزلے آن دن ساڑے وچ، بارش آن دیئے ساڑے ہوتے،
تباہی آندی ہے ساڈے اُتے، غربت آندی ہے ساڈے اُتے، بھوک آندی ہے ساڈے اُتے، مہنگائی آندی ہے ساڈے اُتے، افلاس آندی ہے ساڈے اُتے، قتل و غارت ہوندی ہے ساڈے وچ ہوندی ہے۔ کیا ہے خدا دا عذاب نہیں؟ کیا ہے خدا دی گرفت نہیں؟ اور آج یہ ساڈے اُتے لازم ہے، خاص کر میرے وہ نوجوان بھائی کہ جڑے اس معاشرے دے وچ ایک بڑی جذباتی اور بڑی ایک مضبوط قوت رکھ دیں، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جوان سینے دیتن، جوان دھڑکنا دیتین، جوان عزائم دیتن، جوان حوصلہ دیتن، جوان ولولہ دیتے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج جائیں اپنے گھروں میں یہ آذان دیں، آج جائیں اپنے محلوں میں یہ آذان دیں، اپنی دکانوں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں یہ آذان دیں، اپنے شہروں میں یہ آذان دیں، ان ریگستانوں میں اور ان ٹیلوں میں یہ آذان دیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یہ آذان دیں، سمندر کی لہروں پہ یہ آذان دیں کہ اللہ کے رسول پر جب دین مکمل ہوا تھا تب یہ طبقے نہیں تھے، تب جو غلام کہلاتے تھے انہوں نے اس معاشرے سے بغاوت کی تھی، اور اس معاشرے سے بغاوت کر کے اللہ کی توحید پہ ایمان کامل کیا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے پھر اسی آذان کی اور اسی بغاوت کی کہ جو ان لوگوں نے معاشرے سے بغاوت کی تھی، آج ہمیں بھی اسی معاشرے سے بغاوت کرنی ہے۔ آج ہمیں جو اس غلامی میں مبتلا کیا گیا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے الہ العالمین، ہمارے اوپر دو سامراج مسلط ہو گئے، ایک برطانوی سامراج اور دوسرا ہندو سامراج، ہمیں ان کی غلامی سے نجات عطا فرما، ہم تیرے دین کی حفاظت کریں گے، ہمیں ایک خطہ سرزمین عطا فرما۔ اور جب میرے اور آپ کے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جب جو یہ جد و جہد کی، یہ سرزمین، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، یہ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ کے دین سے ان کا یہ عزم تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کے اوپر ہم نے خون پیش کیا، اس کے اوپر ہم نے قربانیاں دیں، اور جب ہم قربانیاں دے چکے، یہ مملکت حاصل کر چکے، تو اس کے بعد ہمارے اندر وہ قیادت نہ رہی، اور ایسے طبقات بالادست ہو گئے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرے دین سے تم نے وعدہ خلافی کی، میرے دین سے وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، دو استعماروں کی غلامی سے تمہیں نجات دی تھی، یہ لو پھر تمہارے اوپر استعمار مسلط کر دیے ہیں۔ پہلے روسی استعمار ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور اب مغربی استعمار ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور ہمیں پھر اسی غلامی کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ جب تک ہم فقر کے نگہبان نہیں ہو جاتے، جب تک ہم دین کے نگہبان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمیں اس غلامی سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس وقت تک ہم غلام رہیں گے جب تک ہم ان سیاسی معبودوں کا انکار اور ان سیاسی بتوں کو جھٹلا نہیں دیتے جو مغرب کے بتوں نے پال رکھے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میرا رشتہ کیا ہے؟ میرا رشتہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ میرے بھائی جو بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ
تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ باغی بنگال تھا، وہ غدار بنگال تھا، شیخ مجیب الرحمن کو گالی دی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کون تھا۔ وہ شخص تھا جو 40 میل تک سائیکل چلا کر حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا خطاب سننے کے لیے جاتا تھا، پاکستان کی تحریک میں ایک رکن کی حیثیت سے رہا، کارکن کی حیثیت سے رہا، اور اس جذبے کے ساتھ شامل ہوا کہ وہ مملکت بننے جا رہی ہے جو دین کی محافظ ہوگی، جو دین کی حفاظت کرے گی، جو دین کا نظام رائج کرے گی یہاں پہ۔ لیکن جب مملکت بن گئی، سلطنت بن گئی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1906 میں وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا، اس جماعت کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، لاہور اور کراچی میں نہیں رکھی گئی تھی، بنگلہ دیش میں رکھی گئی تھی۔ بنگلہ دیش سے پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور وہ کیوں ہم سے ٹوٹے؟ اس لیے ٹوٹے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے دین کا نعرہ لگایا اور یہاں آ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی تم سے نہیں ملتی، وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ آج ہم یہاں بات کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور اس کے اندر ہم بات کریں توہین رسالت ایکٹ کو ختم کرنے کی، اس کے اندر ہم بات کریں خدا رسول کی غیرت رکھنے والوں کو پھانسی کے ہم حکم سنائیں، اس کے اوپر خدا کا عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے آج ہمیں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے ترازو پہ تولنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہونے کے قابل ہیں، یا پیش ہونے کے قابل ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، میں آخر میں آپ تمام بزرگوں سے، آپ تمام بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جس زندگی کے مان پہ ہم اتراتے ہیں، یہ کچے دھاگے پہ قائم ہے۔ ایک سانس اوپر جا رہی ہے، ایک سانس نیچے آ رہی ہے، اور جب اس کا حکم آیا، جب اس کی قضا آئی، جب اس کی رضا آئی، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور یہ ہمارے فخر کی، ہمارے غرور کی، ہمارے تکبر کی یہ عمارت دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں پھولوں میں تولنے والے، ہمیں سینوں سے لگانے والے، جاتے ہوئے ایک ایک مٹھی ریت کی ہمیں تحفے میں دیں گے کہ یہ تیری محبت کا صلہ ہے، یہ لے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ زندگی کا وہ کچا دھاگا ٹوٹ جائے، ہمیں اپنے عمل کو اس معیار پہ لانا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہونے کے اہل ہو جائیں، اس کے قابل ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اسرافیل سور پھونک دیں اور آسمان پھٹ پڑے اور زمین سب کچھ اگل دے، ہم اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط کر دیں کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔